بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا سسر کی نسبت سے بھی جانتے اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارات کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا ان کا سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں۔ ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت پر نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج العین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس مالعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لائن نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ مالعون کو ہمیشہ اسی بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بڑھ کر بھی ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسق کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرصہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا اور اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و علم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے، جلدی سے میری روح قبض کر لی جائے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ ششتری مجالس المؤمنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح بھی ظلم و قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو، میں خوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے، اسی طرح اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم سے ایسے مس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی، لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کی لڑکی کا نام ہندہ تھا۔ وہ ہندہ نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی
لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ پورے ملک عرب میں اس کے جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اس طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا ہے۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں حلا ثانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت و فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک بد مزاج اور خون خور انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں کہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق دینے کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے آپ سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آؤں، آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ کے اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی یہ جو خلیفہ کے حکم سے سرتابی کرتا۔ لاچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محمل میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح پا برہنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنے سواری پر اسے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی کہ اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔